السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما۔ آج ہم القراءۃ الواضحہ سوم کا 37واں سبق پڑھیں گے۔ الحداد والنجار، لوہار اور بڑھئی یعنی کارپینٹر۔ زارت تلامید دکان حداد قرب مدرستہم لیطلعوا علی محنتہ وعملہ۔ طالب علم اپنے مدرسے کے قریب ایک لوہار کی دکان گئے، انہوں نے زیارت کی، وزٹ کیا۔ لیطلعوا علی محنتہ وعملہ، تاکہ ان کو معلوم ہو اس کے پیشے اور اس کے کام کا، تاکہ ان کو اس کے پیشے اور اس کے کام کی معلومات حاصل ہو، تاکہ وہ لوگ جان لیں اس کے پیشے اور اس کے کام کو۔ فوجدوا الحداد یمسک قطعۃ من الحدید بالملقۃ ویضعها فی القور۔ تو انہوں نے لوہار کو لوہے کے ایک ٹکڑے کو چمٹے سے پکڑ کر اٹھا کر چمٹے سے پکڑ کر بھٹی میں ڈالتے ہوئے، بھٹی میں رکھتے ہوئے پایا، دیکھا۔ تو انہوں نے طالب علموں نے لوہار کو لوہے کے ٹکڑے کو چمٹے سے پکڑ کر بھٹی میں ڈالتے ہوئے، رکھتے ہوئے دیکھا۔ کور کہتے ہیں بھٹی کو، ملقت کہتے ہیں چمٹے کو۔ وَيَزِيدُ النَّارَ اشْتِعَالًا بِالنَّفْخِ بِالْقِيرِ، قیر کہتے ہیں دھوکنی کو، فکنی، دھوکنی جس سے آگ کو بھڑکاتے ہیں، اور وہ آگ کو بھڑکاتا ہے، وہ آگ کو بڑھاتا ہے بھڑکانے کے اعتبار سے۔ دیکھیے یہ تمییز ہے اشتعالاً، یہ جو جملہ ہے اس کے ابہام کو دور کر رہا ہے، یعنی آگ کو بڑھاتا ہے کس اعتبار سے؟ اس کو سلگھانے کے، اس کو بھڑکانے کے اعتبار سے، یعنی آگ کو جو ہے وہ آگ میں تیزی پیدا کرتا ہے۔ تو کس سے کرتا ہے وہ؟ دھوکنی سے ہوا دیتے ہوئے، دھوکنی سے ہوا بھر کر، دھوکنی سے ہوا بھر کر، یعنی کیا کرتا ہے لوہار؟ وہ آگ کو بھڑکاتا ہے دھوکنی سے ہوا دے کر، حتی تحمر قطعۃ الحدید وتلین، یہاں تک کہ لوہے کا ٹکڑا سرخ اور ملائم ہو جاتا ہے، تلینا۔ ثم یأخذها ویضعها علی السندان، سندان جو ہے وہ ایک لوہار کا ایک آلہ ہوتا ہے جس پہ وہ رکھ کے لوہے کو اور سیدھا کرتا ہے، یا جیسے چاہے ویسے موڑتا ہے اس کو۔ تو دیکھیے یہاں پر کیا ہے، پھر وہ اس کو لیتا ہے اور اس کو سندان یعنی سوہان جو ایک لوہے کا ہی ہوتا ہے، وہ اس پر رکھتا ہے تاکہ اس کو جیسے چاہے ویسے اس کو آکار دے سکے۔ پھر وہ اس کو لیتا ہے اور اس کو سندان پر رکھ دیتا ہے۔ وَيَطْرُقُهَا مَعَ عُمَّالِهِ بِالْمَطَارِقِ حَتَّى تُصْبِحَ بِالشَّكْلِ الَّذِي يُرِيدُهُ، اور وہ اس کو پیٹتا ہے اپنے کارکنوں کے ساتھ ہتھوڑوں سے، یہاں تک کہ وہ یعنی ٹکڑا اس شکل کا ہو جاتا ہے جس کو وہ چاہتا ہے۔ کون؟ لوہار، جس کو لوہار چاہتا ہے، یعنی جو شکل وہ چاہتا ہے ویسا ہو جاتا ہے۔ تصبیحہ، نفخ ینفخ، اس کے معنی ہوتے ہیں پھونک مارنے کے، فی کے ساتھ استعمال ہوتا ہے، اور یہاں پہ ذریعہ بتانے کے لیے تو با کے ساتھ بھی استعمال ہو گیا ہے یہاں پر۔ قیر میں نے آپ کو بتا دیا، قیر جو ہے اور اشتعالاً کے معنی بھڑکانا ہوتے ہیں، قیر کہتے ہیں دھوکنی کو۔ تو یہاں تک ترجمہ ہو گیا ہے، آگے بڑھتے ہیں۔ وَبَعْدَ ذَلِكَ يُبَرِّدُهَا بِالْمَاءِ، برد یبرد، تبرید کے معنی ہوتے ہیں ٹھنڈا کرنا، اور اس کے بعد وہ اس کو پانی سے ٹھنڈا کرتا ہے۔ کس کو؟ لوہے کو۔ ایک بار اس نے اس کو آکار دے دیا، جیسے چاہے ویسے تبدیل کر لیا، پھر اس کو ٹھنڈا کر دیتا ہے جس سے وہ اسی آکار میں مطلب کڑک ہو جاتا ہے، سخت ہو جاتا ہے۔
وقد رأوا في الدكان كثيرا من الأدوات معلقة على الجدران مثل السلاسل والفؤوس والمحاريث والمدافع والأقفال. اور طالب علموں نے دیکھا اور انہوں نے دیکھا کہ دکان میں بہت سے سامان ہیں، یعنی بہت سی اس کی جو کاریگری ہے، وہ اس کے مصنوعات ہیں جو اس نے بنائی ہیں چیزیں. اور انہوں نے دکان میں بہت سی مصنوعات، بہت سی بنائی ہوئی چیزیں، بہت سے سامان دیکھے جو دیواروں پر لٹکے ہوئے تھے، جیسے زنجیریں، کلہاڑیاں، حل، انگیٹھیاں اور تالے. مدافع، مدفعۃ کی جمع مدافع آتی ہے. تو آگے چلتے ہیں. تقدمت تلاميذ وشاهدوا على بعد غیر بعید دکان نجار. غیر بعید یعنی قریب. طالب علم آگے بڑھے اور انہوں نے تھوڑی سی دوری پر ایک بڑھئی کی دکان دیکھی. شاہدو. غیر بعید کا ترجمہ قریب سے کر لیں گے یا تھوڑا سا کر لیں گے، تھوڑے سے فاصلے پر. طالب علم آگے بڑھے اور انہوں نے تھوڑے سے فاصلے پر ایک بڑھئی کی دکان، ایک کارپینٹر کی دکان دیکھی. فوقفوا یراقبون النجار وعمالہ. تو وہ لوگ ٹھہر کر بڑھئی اور اس کے کارکنوں کو دیکھنے لگے. راقبہ یراقب مراقبتاً کے معنی ہوتے ہیں نگہبانی کرنا، اور نوٹس کرنے کے معنی میں آتا ہے، نوٹس کرنا کسی کو. فوجدوہم یشتغلون بجد ونشاط. تو انہوں نے پایا کہ وہ محنت اور چستی کے ساتھ کام کر رہے ہیں. فأحدهم على الألواح الخشبية الطويلة وآخر ينشر بالمنشار. تو ان میں سے ایک لکڑی کے لمبے تختوں پر تھا، اور دوسرا آرے سے لکڑی کو چیر رہا تھا. انہوں نے کیا دیکھا کہ ان میں سے ایک تو لکڑی کے لمبے تختوں پر ہے، اور دوسرا جو ہے وہ آرے سے لکڑی کو چیر رہا ہے. اب یہاں لکڑی نہیں آئی، وہ جب چیرے گا آرے سے تو لکڑی کو ہی چیرے گا، کیونکہ ان کا کام ہی لکڑی سے ہی ہوتا ہے بڑھئی کا. وثالث یسحج بالمسحج الفأر، بریکٹ میں دے رکھا ہے. وعندہ مثقاب یثقب به قطع الخشب. وثالث یسحج بالمسحج، اور تیسرا رندے سے رندائی کر رہا ہے. وعندہ مثقاب یثقب به قطع الخشب ویلصق بعضها ببعض بالمسمار. اور اس کے پاس ایک ڈرل مشین ہے جس کے ذریعے وہ لکڑی کے ٹکڑوں میں سوراخ کرتا ہے، اور ان میں سے بعض کو بعض سے کیل کے ذریعے جوڑتا ہے. الصق یلصق، الصاق کے معنی ہوتے ہیں جوڑنا، اور ان میں سے ایک کو دوسرے کے ساتھ بھی اس کا ترجمہ کر لیں گے بعضھا ببعض، اور ان میں سے ایک کو دوسرے کے ساتھ کیل کے ذریعے جوڑتا ہے. وَيُسَمِّرُ الْمِسْمَارَ بِالْمِطْرَقَةِ وَيُقْلِعُهُ بِالزَّنْبُورِ وَيَبْرُدُهُ بِالْمِبْرَدِ إِذَا احْتَاجَ إِلَيْهِ. اور وہ کیل کو ہتھوڑے سے ٹھوکتا ہے اور اس کو پلاس سے اکھیڑتا ہے اور اس کو ریتی سے گھستا ہے جب ضرورت پڑتی ہے، جب اس کی ضرورت ہوتی ہے. یہاں تک ترجمہ ہو گیا اچھے سے. آگے بڑھتے ہیں. وَلَهُ مُثَلَّثٌ كَبِيرٌ يَعْرِفُ بِهِ اسْتِقَامَةَ زَوَايَا الْخَشَبِ وَإِعْوِجَاجَهُ. اور اس کے پاس ایک بڑا کون ہے. کون ہوتا ہے جس سے سیدھی لائن کھینچتے ہیں، ڈی ہوتا ہے، کون ہوتا ہے. تو اس کے پاس ایک بڑا کون ہے، یا گنیا بھی جسے کہتے ہیں، بڑا کون ہے جس کے ذریعے وہ لکڑی کے گوشوں کے سیدھے پن کو، سیدھ کو اور ٹیڑھے پن کو
پہچانتا ہے، جانتا ہے پہچانتا ہے، اور اس کے پاس ایک بڑا کون ہے جس کے ذریعے وہ لکڑی کے گوشوں کو، زوایا زاویہ کی جمع ہے یعنی گوشے، کونے، کونوں کی سیدھ کو اور اس کے ٹیڑھے پن کو پہچانتا ہے۔ شاہد التلاميذ فی دکان النجار اصنافا مختلفة من الاثاث، اثاث کہتے ہیں فرنیچر کو۔ طالب علموں نے بڑھئی کی دکان میں مختلف قسم کے فرنیچر دیکھے، کالاخونۃ والمکاتب والارائک والکراسی۔ اخونہ خیوان کی جمع ہے یعنی دسترخوان، یعنی جس پہ کھانا کھایا جاتا ہے، وہ میز، کھانا کھانے والی میز، اور ڈیسک، مکاتب مکتب کی جمع ہے یعنی ڈیسک جس پہ پڑھائی کرتے ہیں، والارائک صوفہ کے معنی میں آتا ہے، یہ ماڈرن عربک میں یہاں آرام دہ کرسی کے معنی میں ہے، اور کراسی کرسی کی جمع ہے، کرسی جمع کراسی، ارائک اریکۃ کی جمع ہے یعنی آرام دہ کرسی یا صوفہ مراد لے سکتے ہیں اس سے، جیسے کھانا کھانے کی میز اور ڈیسک یا میز کہہ سکتے ہیں اسے، اور آرام دہ کرسی اور کرسیاں۔ وَرَأَوْا هُنَاكَ سِوَانًا، دولابن دیکھیں بریکٹ میں لکھا ہے یعنی الماری، سِوَانًا جَمِيلًا جَيِّدَ الصُّنْعِ بَدِيعَ النَّقْشِ، اور انہوں نے وہاں پر ایک خوبصورت الماری دیکھی جو اچھی بنی ہوئی تھی اور شاندار نقش کی گئی تھی، شاندار نقش کی گئی ہوئی تھی اور اچھی کاریگری کی گئی ہوئی تھی، یعنی جس کی کاریگری اچھی تھی اور جس کا نقش شاندار تھا، جو اچھی بنائی ہوئی تھی اور شاندار نقش کی ہوئی تھی۔ فَأَرَادَ وَاحِدٌ مِّنْهُمْ شِرَاءَهُ وَسَأَلَ النَّجَّارَ عَنْ ثَمَنِهِ فَلَمْ يَطْلُبْ إِلَّا ثَمَنًا مُنَاسِبًا وَأَجَابَ بِلُطْفٍ، تو ان میں سے ایک نے ارادہ کیا کہ اس کو خریدے اور اس نے بڑھئی سے اس کی قیمت دریافت کی، فَلَمْ يَطْلُبْ إِلَّا ثَمَنًا مُنَاسِبًا، تو اس نے یعنی بڑھئی نے اس کو مناسب قیمت ہی بتائی، فَلَمْ يَطْلُبْ، تو اس نے نہیں مانگی مگر مناسب قیمت، کس نے؟ بڑھئی نے، تو اس نے مناسب قیمت ہی مانگی۔ جب دو نفی آ جاتی ہیں الا کے ساتھ، جب یہ لم ہے ایک الا ہے، تو اس میں تاکید پیدا کر دیں گے اور اس کا جو ہے منفی کی جگہ اس کا مثبت ترجمہ کر دیں گے اور تاکید پیدا کر دیں گے۔ تو اس نے بڑھئی نے طلب نہیں کی مگر مناسب قیمت، تو اس کا ترجمہ یوں ہو جائے گا کہ بڑھئی نے مناسب قیمت ہی طلب کی، اور وَأَجَابَ بِلُطْفٍ، اور نرمی کے ساتھ جواب دیا، یعنی اس کو بتایا کہ اس کی قیمت اتنی ہے، نرمی کے ساتھ بتایا۔ قال احدهم، ان میں سے ایک نے کہا، ان هذا النجار قد اشتهر بحسن المعاملة والصدق والامانة والاتقان لذلك زاد الاقبال عليه وكثر ربحه وراجت صناعة اثاثه وبعض مصنوعاته فاقت على المصنوعات الاجنبية جودة ومتانة، کہ بے شک یہ بڑھئی اچھے معاملے اور سچائی اور امانت داری اور پختگی اور پرفیکشن، کمال کی وجہ سے مشہور ہو گیا ہے، یعنی یہ جو مشہور ہوا ہے بڑھئی، اس کی اندر خوبیاں کیا ہے؟ اچھا معاملہ، سچائی، امانت داری، اور اس کے کام میں جو ہے وہ کمال ہے، اس کی وجہ سے جو ہے یہ مشہور ہو گیا۔ قد اشتہر لذالک زاد الاقبال علیہ، اسی وجہ سے اس کی طرف توجہ بڑھ گئی، اقبال توجہ، اسی وجہ سے اس کی طرف توجہ بڑھ گئی، وکثر ربحہ، اور اس کا نفع زیادہ ہو گیا، وراجت صناعۃ اثاثہ، اور اس کے فرنیچر کی کاریگری، اور اس کے فرنیچر کی کاریگری کو قبولیت حاصل ہوئی، اس کے فرنیچر کے بنانے کو قبولیت حاصل ہوئی، یعنی اس کی کاریگری کو قبولیت حاصل ہوئی، راجت
وبعض مصنوعاته فاقت علی المصنوعات الاجنبیۃ جودۃ و متانۃ، متانہ یعنی اس کا ٹکاؤ ہونا، مضبوطی اس کی، اور اس کی بعض مصنوعات عمدگی اور مضبوطی کے اعتبار سے غیر ملکی مصنوعات پر فوقیت حاصل کر گئیں، غیر ملکی مصنوعات سے بڑھ گئیں، یعنی اس کی جو بعض مصنوعات ہیں وہ عمدگی اور مضبوطی میں غیر ملکی مصنوعات سے بڑھ گئیں۔ الاجنبیہ یعنی غیر ملکی۔ تمرین مشق، استخرج جملا فیہا تمییز و استثناء و صفت مرکبۃ ترکیبا اضافیا، کچھ ایسے جملے بناؤ جس میں تمییز ہو، استثناء ہو اور صفت ایسی صفت ہو جو ترکیب اضافی یعنی مرکب اضافی سے بنی ہوئی ہو، یعنی وہ صفت ہی مرکب اضافی ہو۔ اسئلہ سوالات، ماذا یعمل الحداد، لوہار کیا کرتا ہے؟ حل الحدادۃ محنۃ الحداد، کیا لوہاری لوہار کا پیشہ ہے؟ کیف عمل الحداد، لوہار کا کام کیسا ہے؟ لماذا یضع الحداد قطعۃ الحدید فی الکور، لوہار بھٹی میں لوہے کے ٹکڑے کو کیوں رکھتا ہے؟ ما فائدۃ الکیر، دھونکنی کا کیا فائدہ ہے؟ لماذا یبرد الحداد القطعۃ بعد الطرق بالماء، لوہار لوہے کے ٹکڑے کو پیٹنے کے بعد پانی سے کیوں ٹھنڈا کرتا ہے؟ بأی شیء یطرق، وہ کس چیز سے پیٹتا ہے لوہے کو، وہ لوہے کو وہ کس چیز سے اس کو پیٹتا ہے یعنی لوہے کو۔ عدد آلات الحدید والادوات التي یصنعها، لوہار کے اوزار اور اس کی مصنوعات کو جو وہ بناتا ہے اس کو شمار کیجئے۔ دیکھیے آلات تو وہ اوزار ہو گئے جس سے وہ کام کرتا ہے، اور ادوات جو اس نے چیزیں بنائی ہیں وہ ادوات میں آ جائیں گی۔ من یعاون الحداد فی عملہ، لوہار کی اس کے کام میں کون مدد کرتا ہے؟ ماذا رأى التلاميذ فی دکان النجار، بڑھئی کی دکان میں طالب علموں نے کیا دیکھا؟ لماذا ينشر الخشب وبأي آلة، وہ لکڑی کو کیوں چیرتا ہے اور کس آلے سے چیرتا ہے؟ ما ہی ادوات النجار، بڑھئی کے اوزار کیا کیا ہیں؟ کیا کیا سے ترجمہ کر لیں گے ما کا۔ ما ہی مصنوعاتہ، اس کی کاریگریاں کیا کیا ہیں، یعنی اس نے کیا کیا چیزیں بنائی ہیں۔ بما اشتہر النجار، کس چیز سے بڑھئی مشہور ہو گیا، کارپینٹر۔ کیف کثر ربحہ، اس کا نفع کیسے زیادہ ہو گیا، ربح کہتے ہیں نفع کو، فائدہ۔ تو یہیں اکتفا کرتے ہیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔